الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں، بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے انسانوں کو احسن تقویم پر پیدا کیا۔ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی ہزار مخلوق کو پیدا کیا، اور تمام مخلوقات میں جو سب سے افضل اور اشرف مخلوق ہے جو اللہ کی تخلیق ہے وہ انسان ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ والتین کے اندر ارشاد فرمایا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو تحقیق کہ ہم نے یعنی لقد کے صیغے کے ساتھ کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا۔ کائنات کی سب سے خوبصورت تخلیق، احسن یعنی مکمل تخلیق، جس کو کیونکہ جو اور مخلوقات ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا، انسان کے بارے میں ارشاد فرمایا، احسن تقویم پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ احسن الخالقین ہے، یعنی احسن الخالقین نے احسن تقویم پہ انسان کو پیدا کیا، یعنی اتنے خوبصورت اور مکمل اور ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی جو کجی ہوتی ہے، ہر قسم کی یعنی کوئی بھی آپ کسی قسم کا بھی ایک نقص تلاش کرنا چاہیں تو اللہ رب العزت کی ذات کے اندر آپ تلاش نہیں کر سکتے۔ تو اس ذات نے یعنی احسن الخالقین نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کائنات کے اندر سب سے جو خوبصورت اور سب سے احسن کہتے ہیں بہت حسین، یعنی حسین کا جو اس میں تفضیل کا صیغہ ہے وہ احسن ہے، حسن، حسین، حسین، اور احسن یعنی احسن سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ یعنی حسین کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے انسان کو اکمل تکمیل پہ تخلیق پر پیدا کیا کہ بھئی وہ کامل ہے، مکمل ہے، یعنی اس کے اندر کوئی اگر کامل اور مکمل ہوتا تو پھر انسان کے اندر تو یہ جو برائیاں ہیں، جو نقص ہیں، یہ تو پھر نہیں ہوتے نا۔ لیکن اللہ کہتا ہے ہم نے انسان کو خوبصورت تخلیق پیدا کیا، احسن۔ اور پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت عطا کی ہے، تکریمیت عطا کی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، اے لوگو ہم نے تمہیں مرد اور عورت پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہیں پھر مختلف قبیلوں میں رکھا، مختلف جماعتوں میں رکھا، مختلف گروہوں میں رکھا، لتعارفوا، تاکہ تم تعارف کرا سکو، تمہارا تعارف ہو کہ جی یہ کہاں سے ہے، یہ عرب ہے، یہ عجم ہے، یہ افریقہ کا ہے، یہ امریکہ کا ہے، یہ ایشیا کا ہے، یہ جاپان کا ہے، یہ پاکستان کا ہے، یہ ہندوستان کا ہے، یہ افغانستان کا ہے، یہ پنجابی بولتا ہے، یہ پشتو بولتا ہے، یہ اردو بولتا ہے، یہ سرائکی بولتا ہے، یہ پوٹوہاری بولتا ہے، یہ عربی بولتا ہے، یہ انگلش بولتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شعوبا و قبائل لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے سے تعارف کر سکو، پہچان ہو تمہاری کہ بھئی تم کہاں سے ہو، کون ہو، کس علاقے سے تمہارا تعلق ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک جو اکرام والا ہے، عزت والا ہے، محترم ہے، وہ تم میں جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو لہذا انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا۔ تو اس سے تو ایک بات ثابت ہو گئی، جب یہ بات تو اب کوئی انسان بھی اگر انسان ہے اور وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ
اب اس حقیقت سے منہ موڑ رہا ہے، اور اگر وہ اللہ کی ذات پر اس کو یقین ہے، تو جب اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کو مانتا ہے کہ اللہ کہتا ہے تم بہترین مخلوق ہو، تم بہترین تخلیق کا شاہکار ہو، تو اس کو تو ماننا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ناظرین بڑی یعنی صفات کے ساتھ پیدا کیا۔ تو انسان کے اندر بنیادی طور پر جو اللہ تعالیٰ نے 3 صفتیں رکھی ہیں ناظرین، وہ ایسی صفتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اور مخلوقات کے اندر نہیں رکھی۔ یعنی دیکھیں انسان ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہیں جو سملیرٹیز ہیں، جو حیوانوں میں بھی پائی جاتی ہیں، انسانوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ یعنی جو ایموشنز ہیں جیسے انسان میں ہیں ایسے حیوان کے اندر بھی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ انسان کا بچہ اپنے بچے سے پیار کرتا ہے تو حیوان کا بچہ بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ایک شیر ہے، درندہ ہے، چیتا ہے، درندہ، اسی طریقے سانپ ہے، اور مخلوقات ہیں، وہ اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں، اور ان کے اندر یہ اللہ نے ایموشن ڈالا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں۔ اور یعنی ابھی میں اس پر گفتگو کرنا نہیں چاہتا کہ کس طریقے سے اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ جذبات تو ان کے اندر بھی رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر رحم دلی رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں بھی رکھی ہے۔ انسان کے اندر اللہ نے اگر خواہش رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر بھی رکھی ہے، اور خواہشات جو ہے وہ انسان بھی پورا کرتا ہے، حیوان بھی پورا کرتا ہے۔ یہ تو یعنی اگر یہ خواہش مثال کے طور پہ کھانے کی خواہش ہے تو انسان کے اندر بھی ہے، حیوان کے اندر بھی۔ پیاس ہے پانی کی تو وہ انسان کے اندر بھی ہے، وہ حیوان کے اندر بھی۔ تو کچھ چیزیں جو ہے وہ تو انسان اور حیوان کے اندر جو ہے وہ، اسی لیے جو فلاسفر ہیں، جو قدیم جو فلسفی تھے، وہ ان کے نزدیک انسان بھی حیوانی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے، اور انسان جو ہے حیوان ناطق ہے۔ یعنی حیوان ناطق وہ حیوان جو بات کر سکتا ہے، جس کو نطق کی طاقت حاصل ہے، وہ انسان بھی ایک حیوانی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں مسلمان فلاسفر کے نزدیک انسان حیوان نہیں ہے، انسان انسان ہے اور اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جس کو پیدا کیا ہے وہ ایسے ہی پیدا کیے جیسے کہ انسان میں اور آپ ہیں، پہلا انسان ہی ایسا تھا۔ تو ابھی اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ کوئی بحث کرنا چاہے کر لے کہ جی آج کا انسان تو بڑا سوٹڈ بوٹڈ ہے، جبہ شبہ ماشاءاللہ بہترین، اور آج سے 500 سال پہلے کا انسان جو تھا وہ چمڑے کے اور پتوں کے اور دوسری چیزوں کے لباس کا استعمال کرتا ہے، اتنا سوٹڈ بوٹڈ نہیں تھا، اتنا ویل ڈریس نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ ضرور ہے کہ انسان نے وقتی طور پر یعنی تغیر کے ساتھ، زمانے کے ساتھ ساتھ جو انسان جو ہے اس نے پروسیس کیا، وہ کرتے کرتے جو ہے ایک پروگریس کرتے ہوئے وہ یہاں تک پہنچا ہے۔ آج کا انسان جو ہے وہ بڑے بڑے لگژری گاڑیاں چلاتا ہے۔ آج سے 100 سال پہلے والا انسان وہ اونٹوں اور گھوڑوں پہ سفر کرتا تھا، آج جو ہے جہازوں میں سفر کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو سب چیزیں ہیں، لیکن انسان انسان ہی ہے۔ یعنی جو پہلا انسان تھا وہ بھی اسی طریقے کا تھا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی یہی 2 ہاتھ دیے تھے، 2 آنکھیں دی تھی، اور 2 کان دیے تھے، زبان دی تھی، پاؤں دیے تھے، یہی جسم تھا۔ تو بحیثیت وجود کے تو انسان پہلے دن سے ایسا ہی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو باقی اب جسم کے اعتبار سے تو دیکھیں حیوان اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں ساخت میں فرق ہو سکتا ہے کہ بھئی ہاتھی کی جسمانی ساخت اور ہے، انسان کی اور ہے، گھوڑے کی اور ہے، گدھے کی اور ہے، اسی طرح شیر کی اور ہے، اور جو چرند پرند ہیں ان کی اور ہے۔ تو لہذا ناظرین اب جو بات عرض کرنی ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان پیدائشی طور پر ہی ایک احسن تخلیق ہے، ایک شاہکار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ممتاز کیا ہے 3 چیزوں کے ساتھ۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ انسان جو ہے وہ بات کر سکتا ہے، اور مخلوقات بات نہیں کر سکتی۔ انسان گفتگو کر سکتا ہے، جیسے میں بات کر رہا ہوں آپ سے، جو میرے دماغ میں ہے، جو میرے دل میں ہے، اظہار ما فی الضمیر جس کو کہتے ہیں نا، جو کچھ ضمیر میں ہے باطن میں اس کا اظہار کر رہا ہوں، جو میں سوچ رہا ہوں وہ میں بول رہا ہوں، اور اپنی گفتگو کے ذریعے سے میں آپ حضرات تک ایک پیغام پہنچا رہا ہوں۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے کہ انسان جو ہے وہ بات کر سکتا ہے۔ دیکھیں یہ بات کرنے کا جو ہے، پوری جتنی بھی کائنات کے اندر مخلوق ہے نا وہ بات نہیں کر سکتی،
کوئی ہاتھی ہو گیا، گھوڑا ہو گیا، گدھا، چرند، پرند، یہ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے کہ تمام شیر ایک دوسرے کی دھاڑ کو سمجھتے ہیں، تمام بکریاں جو ہے وہ ایک دوسرے کے بکرے جو ہے وہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ بولی کو سمجھتے ہیں، وہ ایک الگ ہے۔ وہ تو جب اب مجھے شیر بننا پڑے گا یا بکری بننا پڑے گا اس کو سمجھنے کے لیے، تو وہ ایک الگ ڈومین ہے۔ انسان جو ہے، لیکن دنیا کے کسی خطے کا انسان ہو، اگر وہ انسان ہے تو وہ بات کرتا ہوگا، وہ بولتا ہوگا، وہ بیان کرتا ہوگا۔ اس کو قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ خلق الانسان علمہ البیان، اللہ کہتا ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، علمہ البیان، اور ہم نے اس کو بیان کرنے کی، بات کرنے کی تعلیم دی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، بات نہیں کر سکتا، یا بچہ 2-3 سال کا ہوگا، پھر ابا ابا، اللہ اللہ، اماں اماں بولنا شروع کرے گا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس کی جو نطق ہے اس کے اندر فصاحت آ جائے گی۔ اور بچپن میں ہی انسان کو جو ہے وہ بولنا سکھایا جاتا ہے نا، کہتے ہیں اس کی مادری زبان ہے، یہ مدر ٹنگ ہے۔ مدر ٹنگ کیا ہے کہ جو اس کی ماں جو زبان بولتی ہوگی وہی بچہ زبان بولے گا۔ لیکن اب یہاں پہ یہ جو فلسفہ ہے نا، یہ تھوڑا سا یہ جو مادری زبان والا ہے، یہ تو دیکھیں ہم نے انسانوں نے کریٹ کیا نا، اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا کہ بچہ وہی زبان بولے گا جو اس کی ماں بولتی ہے۔ اگر یہی بات ہوتی تو یہاں پر کتنے بچے ہیں جو پشتو نہیں بولتے، ان کی مائیں پشتو بولتی ہیں۔ کتنے بچے ہیں جو اردو نہیں بولتے لیکن ان کی مائیں اردو بولتی ہیں۔ کتنے بچے ہیں جو پنجابی نہیں بولتے، ان کی مائیں پنجابی بولتی تھیں۔ تو اب اس بچے کو بولے یار تو اپنی مدر ٹنگ نہیں بولتا، وہ کہے گا نہیں مجھے تو نہیں آتی ہے۔ ہاں وہ کہے گا میں سمجھ لوں گا، کیونکہ وہ سن رہا ہے نا، سن رہا ہے، وہ کہتا ہے میں سمجھتا ہوں لیکن بول نہیں سکتا۔ تو یہ بھی ہم لوگوں نے بنایا نا مادری زبان والا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علمہ البیان، کہ ہم نے انسان کو بیان کرنا سکھایا، بات کرنا سکھائی۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ انسان جو ہے وہ بات کرتا ہے۔ اب ایک انسان پیدا ہوا ہے سعودی عرب میں، تو وہ وہاں پہ رہتے رہتے جو ہے عربی بولتا ہے، اور ایک انسان جو ہے وہ افریقہ میں رہتا ہے، تو افریقہ کے اندر اگر کسی فرینچ کالونی تھا افریقہ کے، ویسٹ افریقہ وغیرہ میں، تو وہ فرینچ بولے گا، ورنہ سہیلی بولے گا، یا چلاپا لاپا بولے گا، جو زبانیں ہیں وہاں کی، شونا بولے گا۔ تو صومالیہ کے لوگ جو ہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ عربی بھی بول رہے ہوتے ہیں، ایک اسی اپنی زبان بھی بول رہے ہوتے ہیں۔ تو علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بات کرنے کی طاقت دی ہے، یہ اللہ نے سکھایا ہے ناظرین۔ تو یہ انسان کی ایک ایسی صفت ہے کہ جو جانوروں میں نہیں پائی جاتی۔ اب دیکھیں ناظرین، انسان بات کرتا ہے۔ اب کچھ لوگ بات کرتے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ یہ بات کرتے رہیں اور ہم سنتے رہیں، یعنی ان کی زبان کے اندر اتنی مٹھاس ہوتی ہے، اتنی شیرینی ہوتی ہے، ان کا انداز گفتگو اتنا پر لطف ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ یار یہ شخص جو ہے نا، کہتا ہے یار آپ بات کرتے ہو، جب آپ بولتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے منہ سے موتیاں جھڑ رہی ہیں، یعنی موتی جھڑ رہے ہیں۔ آپ کا جب بولنا ہے تو آپ کی بات جو ہے وہ دل پہ اثر کرتی ہے، اور جب آپ بولتے ہیں تو کانوں کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے مقولے ہیں نا، ایسے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جب آدمی وہ بولتا ہے تو کہتا ہے یار بھائی تم خاموش ہو جاؤ یار، آپ مت بولو یار آپ کیا کر رہے ہو، آپ مت بات کرو۔ تم بولتے ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے جو ہے وہ کوئی بھونک رہا ہے۔ میں ایسے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا کہ بھئی کیا تم جو ہے پیں 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 طوطے کی طرح بول رہے ہو، کوے کی طرح کیں کیں کر رہے ہو۔ اور آدمی کہتا ہے یار یہ خاموش ہو جائے، یار یہ نہ بولے۔ اور تھوڑا سا بولتے ہیں تو ہمیں چڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو لہذا ناظرین، اب یہ کیا دیکھیں، دو انسان ہیں، اب دونوں بات کر رہے ہیں، ایک کی گفتگو آپ کو پسند آ رہی ہے، اس کا انداز پسند آ رہا ہے، اور ایک جو ہے وہ اس کا آپ کو انداز پسند نہیں آ رہا، آپ اس سے چڑ کھا رہے ہیں، آپ کو الجھن ہو رہی ہے۔ تو اب کیا اس کے اندر وہ ان دونوں انسانوں کا کوئی ذاتی کوئی عمل ہے کہ بھئی کیا اس کا بولنے کا انداز ایسا ہے، یا تو اب میں ایک بات آپ سے گزارش کروں، دیکھیں یہ بولنا جو ہے نا یہ پورا ایک فن ہے۔ بات کرنا، ہر انسان بات کرتا ہے، جو انسان پیدا ہوا ہے، جو بچہ پیدا ہوا ہے بحیثیت انسان کے، وہ بات کرے گا۔ بولنا کمال نہیں ہے، اچھا بولنا کمال ہے، یہ بات آپ ذہن میں بٹھائیں، اور یہ سیکھنا پڑتا ہے۔ بولنا
بولنا جو ہے وہ تو جب اللہ نے انسان پیدا کر دیا تو اللہ نے سکھا دیا علامہ البیان، لیکن اچھا بولنا اور زبان کے اندر مٹھاس کا ہونا، شیرینی کا ہونا، اخلاق کا ہونا، یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ انسان اس کو سیکھتا ہے۔ اچھا اب یہ کہاں سے سیکھے گا؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار ہم بھی چاہتے ہیں سیکھنا۔ دیکھیں میں گزارش کروں، سب سے پہلے بنیادی طور پر انسان جو گفتگو کا جو انداز ہوتا ہے نا اس کا، وہ جو زیادہ تر لوگوں کا وہ ہوتا ہے وہ ان کے والدین کا، کہ جو والدین کا گفتگو کا انداز ہوگا، والد کا جو گفتگو کا انداز ہوگا، والدہ کا ہوگا، پھر اس کے بعد خاندان، پھر اس کے بعد علاقہ۔ اب اردو ہے نا، ہم اردو میں بات کرتے ہیں، لکھنؤ والوں کی اردو جو ہے آپ جناب سے شروع ہوتی ہے اور ان کی اردو کا انداز ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ آپ جو ہے وہ سہارنپور والوں کی اردو دیکھیں گے، دہلی والوں کی اردو دیکھیں گے تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اب گجراتی اردو بول رہا ہوگا تو وہ اس کی اردو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوگی۔ تو اب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس علاقے کے اندر۔ اچھا میں تو اردو کی بات کر رہا ہوں نا، یعنی ہر زبان میں، یہ نہیں ہے کہ صرف میں کوئی اردو کا کوئی ابھی وکیل بنا ہوا ہوں، میں یعنی انگلش ہو گئی، اسی طریقے سے فرینچ ہوگی، اور ہر زبان۔ لیکن زبانیں پھر کیا ہوتی ہیں؟ اچھا ایک تو یہ کہ بھئی ایک انسان کا علاقے کا بڑا اس کے اوپر انفلوئنس ہو جاتا ہے، اور جیسے جو فیصل آباد کے لوگ ہیں نا وہ ہاں جی بہت بولیں گے، جی ہاں جی، اور جو سکھ ہمارے ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کداں، تو ان کے انداز، پنجابی کے اندر بھی آپ دیکھیں گے مختلف ایکسنٹ جو ہوتے ہیں نا، وہ تو اس پہ میں بات نہیں کر رہا، وہ تو علاقوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اسکاٹش ایکسنٹ الگ ہوگا، اپ نارتھ کا الگ ہوتا ہے، لنڈن والوں کا الگ ہوتا ہے، تو مختلف ایکسنٹ ہوتے ہیں۔ ہم فریشیز جو ہے، ہم جو دیسی لوگ ہیں، ہم جب انگلش بولیں گے تو ہمارے انگلش بولنے کا انداز ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوگا، اور جو اسی طریقے سے جو یہاں کے پیدائشی بچے ہوتے ہیں ان کا انگلش بولنے کا انداز ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے، لیکن جو زبان ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں، تو زبان کے اندر جو ہے وہ کس طریقے سے آپ اپنی بات کرتے ہیں، تو اس کے اندر میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیں ہم ہے نا، مجھ پہ آپ اس کی امپلیمنٹیشن مت کیجیے گا، کیونکہ ہر آدمی تو مقرر نہیں ہوتا نا بھائی، کوئی ہر آدمی وائس تھوڑی ہوتا ہے، ہر آدمی کوئی بیان تو نہیں کرتا نا، لیکچر تو نہیں دیتا، ہر آدمی کو روزانہ تو تقریر کرنی نہیں ہوتی نا۔ وہ تو بھائی ہم جیسے جو لوگ ہیں جو روزانہ جنہوں نے بیان ہی کرنا ہے، جنہوں نے تقریریں ہی کرنی ہیں، جن کو لوگ بلائیں گے کھانا کھلانے کے لیے، تو اس سے پہلے کہیں گے تھوڑی سی تقریر کریں، تھوڑی سی بات کریں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، کل انہوں نے یہاں ایک ریسٹورنٹ کھولا اور مجھے بس کہا نہیں آ جاؤ، دعا کرنی ہے، افتتاح ہے اور کھانا کھلانا ہے، آپ دعا کر دی۔ وہاں جا رہا ہوں تو جا کے کہتے ہیں یہاں کچھ بات بھی کر دیں، آپ کچھ تھوڑی سی نصیحت کر دیں۔ تو ہم لوگ جو ہے نا، ہم لوگ کے اوپر نہیں اس کو آپ کہیں گے بھئی تم پر بھی یہ حکم لاگو ہوتا ہے، ہم پہ نہیں۔ تو ہماری تو مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم جب بھی بات کریں گے تو ہم چیخ کے ہی کریں گے، کیونکہ اونچی آواز میں کریں گے، کیونکہ وہ ہمارا جو والیوم سسٹم ہے نا وہ ایک خاص فریکوینسی کے اوپر سیٹ ہو چکا ہے۔ تو وہ آپ حضرات کے لیے، عام لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے کہ بھئی انسان جب بات کرے تو اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ دھیمی آواز میں بات کرے، یعنی اونچی آواز میں بات نہ کرے، بالکل ہلکی آواز میں بات کرے، دھیمی آواز میں بات کرے۔ اچھا اب آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے کہ وہ بات جب کرتے ہوں گے وہ چیخ کے کرتے ہوں گے، تو اب اس کے اندر اب میں جاؤں گا نا کہ وہ یہ سائیکالوجیکل کوئی ایشوز تھا بچپن میں، کیا تھا، وہ پھر بات لمبی ہو جائے گی، وہ ٹریک سے بھی ہٹ جائے گی کہ وہ لوگ جو چیخ کے بات کرتے ہیں تو اس میں وجہ کیا ہوتی ہے، وہ کیوں چیخ کے بات کرتے ہیں۔ تو میں ابھی اس وجہ پہ نہیں جانا چاہتا، صرف یہ ہے کہ سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ آپ خود سے دیکھیں کہ آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ کے بات کرنے کا انداز کیسا ہے، آپ کا انداز، آپ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں یا آپ نیچی آواز میں بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگر میرے بچے پروگرام دیکھ رہے ہیں، میری بیوی اگر یہ پروگرام دیکھ رہی ہے یا میرے گھر والے دیکھ رہے ہیں، تو بھائی یہ حکم میرے پہ مت لگانا، کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ میں استثناء ہوں مجھ جیسے لوگ، کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ مقرر ہوتے ہیں، ہمارا ایشو ہوتا ہے یہ۔ اچھا وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں گھر جاؤں گا تو میری بیوی کہے گی یار آپ تو اس طرح کہہ رہے تھے، اور خود تو آپ کی والیوم جو ہے وہ اونچا ہے، تو بھائی وہ اونچا اس وجہ سے اس کا میں ریزن دے رہا ہوں۔ اچھا تو سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے کہ اپنی آواز کو آپ نے دیکھنا ہے، اگر آپ کی آواز والیوم اونچا ہے اس کو نیچا کریں، بہت زیادہ چیخ کر بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، بالکل اس کو نیچا کریں۔ جتنا آپ کا انداز دھیما ہوگا، نیچا ہوگا، اب اتنا بھی نہ ہو کہ لوگ کہیں ہاں بار بار پوچھیں ہاں بھی کیا کہہ رہے ہیں، بالکل ہلکا بھی نہ بولیں، بہت تیز سے زیادہ اونچا بھی نہ بولیں، بہت زیادہ
یعنی آواز بالکل ہلکی بھی نہیں ہونی چاہیے، دبی بھی نہیں ہونی چاہیے، پست آواز بھی نہیں ہونی چاہیے، دھیمی آواز کے اندر بات کریں۔ اگر نہیں ہے تو پریکٹس کریں، بھائی پریکٹس کریں کہ بھائی میں نے جو ہے اب اس طرح سے نہیں بولنا، بولنا سیکھنا ہوتا ہے نا سب سے پہلی چیز۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے گفتگو کریں، جلدی جلدی نہ کریں، جلدی 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 بات نہ کریں، ایک دم شروع ہو جائیں بولے جا رہے نہیں، ٹھہر ٹھہر کے گفتگو کریں، بالکل آہستہ۔ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا اذهب الی فرعون انہ طغی، کہ فرعون کے پاس جاؤ، اس نے جو ہے وہ سرکشی اختیار کی ہے، تو پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے کیا کہا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ اس سے آرام سے بات کرنا، نرم انداز سے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جب بات کریں نا تو تھوڑا آرام سے کیجئے گا، غصہ نہ کیجئے گا۔ اگر آپ غصے سے بات کریں گے تو یہ جو صحابہ کرام، یہ جو آپ کے ارد گرد لوگ جمع ہیں، یہ آپ سے دور ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ تربیت کرتا ہے نا، ان کی تربیت نہیں، ہماری تربیت ہو رہی ہے یہ۔ تو دھیمے انداز سے بات کریں، ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کریں، پہلی دوسری بات ہوگی۔ اچھا تیسری بات یہ ہے کہ الفاظ کا جو چناؤ ہونا چاہیے وہ بہت ہی اچھا ہونا چاہیے۔ دیکھیں جب ہمیں غصہ آتا ہے نا تو ہم غصے کے اندر کیا کرتے ہیں؟ ہم غصے کے اندر کیا کرتے ہیں؟ چیخنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم غصے کے اندر کیا کرتے ہیں؟ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن کبھی کہتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں زور سے تھپڑ ماروں، بھائی تم اگر سدھرے نہیں تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ تو اب یہ ٹانگیں کیا توڑنا چاہتا ہے کوئی بندہ؟ کوئی باپ اپنے بچے کی ٹانگیں توڑنا چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا نا، کیوں توڑے گا ٹانگیں؟ نہ اس نے کبھی توڑی ہوتی ہیں، لیکن کیا کہ وہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ بھائی یہ لفظ استعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ اپنے الفاظ کے ذریعے کسی کو اتنا خوفزدہ کر رہے ہیں کہ وہ ڈر رہا ہے کہ بھائی میری یہ ٹانگیں توڑ دے گا، حالانکہ زندگی میں کبھی آپ نے ٹانگیں توڑی نہیں ہیں۔ جب آپ نے توڑی نہیں ہے تو آپ یہ الفاظ استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ تو اب بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد آتے ہیں اور پھر کوشش کریں گے اس کو مختصر الفاظ میں مختصر ٹائم میں مکمل کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین بات چیت ہو رہی ہے، یہ جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے انداز گفتگو، انداز تکلم۔ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ سب سے پہلی بنیادی چیز کیا کہ جی آپ اس فن کو سیکھنا ہوتا ہے بات کرنے کو۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اب آہستہ بات کریں، چیخ کے بات نہ کریں، اونچی آواز میں بات نہ کریں۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ آوازوں میں سب سے بری آواز کس کی ہے؟ وہ لصوت الحمیر، وہ کس کی ہے؟ گدھے کی ہے۔ اب دیکھیں کتنی مخلوق ہے نا، کتنی اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی ہے، سب آوازیں نکالتے ہیں، لیکن گدھے کی آواز سے لوگ بڑے بیزار ہوتے ہیں۔ گدھا جب بولتا ہے تو کہتا ہے اوف اوف، یہ کیا ہو گیا، اس کو کوئی خاموش کرائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب سے بری آواز ہے۔ تو اب سب سے تو چیخنے کی عادت اگر والدین کو ہے تو وہ آٹومیٹکلی بچوں کے اندر بھی وہ جائے گی، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں باپ بات کرتا ہے، ماں بات کرتے ہیں، چیخ چیخ کے بولتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ چیخنا کم کریں، آہستہ آہستہ اس کو ختم کریں، اور اپنی والیوم کو ذرا ڈاؤن کریں، لو کریں، ٹھیک ہے جی، اور بہت زیادہ بھی نہیں کرنا، ایک بات ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ٹھہر ٹھہر کے بات کریں، اور گفتگو تیز تیز نہ کریں، جلدی جلدی نہ کریں۔ جب آپ جلدی 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 بولیں گے نا تو وہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ پھر وہ آپ اپنی بات کو صحیح طرح سے بیان نہیں کر سکیں گے، اور تو وہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ آدمی بہت جلدی جلدی بول رہا ہو۔ تو ٹھہر ٹھہر کے گفتگو کریں۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اللہ تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، تو میرے سینے کو کھول دے، میرے کاموں کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی لکنت کو ختم کر دے، یفقہوا قولی، اور جو میری بات ہے، میرا قول ہے، اس کے اندر افہام پیدا کر دے۔ دیکھیں کچھ لوگ ہیں وہ بات کرتے رہتے ہیں،
آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی، آپ کہتے ہیں یار یہ کہنا کیا چاہتا ہے یار، بھائی اس کو بولو یار، سمپل سی بات کرے، تھوڑی بات کرے۔ حضور نے فرمایا خیر الکلامی ما قل ودل، بہترین کلام کیا ہے جو تھوڑا ہو لیکن بہت سالڈ ہونا چاہیے، دلیل کے ساتھ ہو۔ لمبا لمبا بہت لمبی گفتگو کرنا، بہت لمبی لمبی باتیں کرنا اور تیز تیز بولنا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آہستہ بولنے کی عادت ڈالیں اور ٹھہر ٹھہر کر اور مختصر کلام کرنے کی عادت ڈالیں۔ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے ٹاکٹیو ہوتے ہیں، وہ اتنے بات کرنے والے، وہ بولتے ہی رہتے ہیں، بولتے ہی رہتے ہیں، بولتے ہی رہتے ہیں، وہ یعنی دوسرے کو سننا ہی نہیں چاہتے، وہ خود ہی بولتے رہیں گے، بولتے رہیں گے، بولتے رہیں گے۔ دیکھیں اگر آپ کو آپ کی بیوی بول رہی ہے، آپ کا شوہر بول رہا ہے، آپ کے والد، آپ کی والدہ، دوست، احباب، یار تم بولتے بہت ہو، تو بھئی جب وہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ بولتے بہت ہیں نا، جبھی تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ بولتے بہت ہیں۔ تو آپ دیکھو تو صحیح یار، لوگ جب کہہ رہے ہیں کہ یار بولتا بہت ہے، بولتا بہت ہے، تو بھائی کیوں بولتے بہت ہو؟ آپ کو کس نے کہا اتنا بولو؟ مت بولو اتنا، آپ تھوڑی بات کریں، بہت لمبی اور پھر دیکھیں کوشش کریں کہ if you are not a good listener you are not a good speaker، اگر آپ اچھے لسنر نہیں ہیں تو آپ اچھے اسپیکر بھی نہیں بن سکتے۔ تو پہلے تو سننے کی عادت ڈالیں نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو سننے کی عادت نہیں ہوتی، سنانے کی ہوتی ہے، یہ بڑے ان کے ساتھ کافی مسائل ہوتے ہیں، وہ بس بولتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں۔ میں ابھی لیڈروں کے نام نہیں لینا چاہتا، ایک موجودہ دور کے بڑے لیڈر ہیں جی، لوگ ان کی وہ بولتے ہی رہتے ہیں، بس تقریر کرتے کرتے بولتے رہے گا، بولتے رہے گا، تو وہ ان کے جتنے مصاحبین ہیں سب ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ بندہ بولتے ہی رہتا ہے، سنتا ہی نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے پروفیسر صاحب کو انہوں نے بلایا، میں نام لیتا ہوں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ نے نام لے دیا۔ یار نام لیتے ہیں تو تھوڑا سا لوگوں کے سامنے جو کنفیوژن ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن اب کیا کریں، اب نام لیں گے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ تو وہ پروفیسر صاحب کہتے ہیں میں گیا اور کہتے ہیں میں یہ سوچ کے گیا تھا کہ بھائی یہ مجھے بلائیں گے، مجھ سے کچھ پوچھیں گے، کچھ ہدایات لیں گے، کوئی مشورہ لیں گے، تو میں ان کو کچھ بتاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا ٹائم طے ہوا 20 منٹ کا، کہ 20 منٹ دیے ہیں سر نے آپ کو، اور 20 منٹ میں وہ کہتے ہیں کہ 17 منٹ تو وہ خود ہی بولتے رہے، یعنی انہوں نے مجھے بلایا تھا اپنے آپ کو سنوانے کے لیے، اب میں بیٹھا ہوں وہ بولے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں، 17 منٹ تک بولتے رہے۔ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ یار یہ بندہ اس کو تو ہم سنتے ہیں، ہر وقت ٹی وی پہ سن رہے ہیں، جلسوں میں سن رہے ہیں، ہر وقت سن ہی رہے ہیں، اس کو تو ہم سن ہی رہے ہیں، تو اس نے مجھے بلایا کس لیے تھا؟ اپنے آپ کو سنوانے کے لیے۔ اور پھر جب 3 منٹ رہ گئے تو کہتے ہیں جی آپ کچھ بات کرنا چاہیں تو کریں۔ وہ کہتے ہیں 3 منٹ میں نے کیا بات کرنی ہے؟ کہتے ہیں میں نے 3 منٹ کی جو بات کی وہی بات سر نے باہر جا کے وہی بات جو میری 3 منٹ کی بات تھی وہی بات لوگوں کو بتا رہے تھے۔ کہتے ہیں میں تو حیران ہو گیا کہ یار یہ تو ادھر تو معاملہ سنبھل نہیں سکتا، ادھر معاملہ سدھر نہیں سکتا۔ یہ بات جو آپ حضرات سمجھ رہے ہوں گے۔ تو ایک تو بات کیا ہے کہ دیکھیں کم بولیں، زیادہ نہ بولیں۔ اب آپ مجھے کہیں گے تم بھی کم بولو، بھائی ہمارا کام ہی بولنا ہے نا، اس لیے ہم نہیں کم بول سکتے۔ جہاں خاموش رہنا ہوتا ہے ہم خاموش ہی رہتے ہیں، بات ہی نہیں کرتے، بالکل خاموش رہتے ہیں، اور جہاں کم بولنا ہوتا ہے وہاں بہت بہت کم بولتے ہیں۔ لیکن کیونکہ اس وقت تو یا جب انسان لیکچرار ہو یا مقرر ہو، مبلغ ہو، تو اس کو تو بات کرنی ہوگی نا، تو یہ حکم میرے پہ نہ لگائیے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو کم بولنا، جو آدمی دیکھیں حضور نے فرمایا خیر الکلامی ما قل ودل، کہ سب سے بہترین کلام کیا ہے وہ تھوڑا ہو لیکن کیا ہو، دلیل کے ساتھ بات کرے۔ پھر کل خیرن والا فصمت، بات کرو، اچھی بات کرو، والا فصمت، ورنہ خاموش رہو۔ دیکھیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آج ان احادیث کو ریسرچ کر کے باقاعدہ ویسٹ کے اندر بڑی بڑی کتابیں لکھ دی گئیں اور ان کو اپنے الفاظ کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ باتیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ یہ جتنے آپ کو موٹیویشنل اسپیکر نظر آ رہے ہیں، یہ ساری باتیں جو ہے وہ اسلام کی کر رہے ہوتے ہیں، حضور کی احادیث کی کر رہے ہوں گے، قرآن کی، لیکن وہ اس کو کوٹ نہیں کریں گے، کیونکہ اگر وہ یہ کوٹ کر دیں کہ بھئی قرآن یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے، تو پھر لوگ تو بات نہیں ہوئے یار یہ باتیں تو مولوی کرتے ہیں، یہ تو مولوی، ہم نے پیسے دیے ہیں، 25,000 روپے دیے ہیں ان کا لیکچر سننے کے، تو انہوں نے وہ مولویوں والی باتیں کر دی ہیں، تو یہ باتیں تو ہمارے مسجد کا مولوی کرتا ہے۔ تو دیکھیں وہ اس لیے تو پھر اسلام کا، قرآن کا نام نہیں لیتے، وہ پھر جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں جو ویسٹ کے، ان کے نام لیتے ہیں وہ۔ تو عرض یہ کرنی ہے، حضور نے فرمایا کل خیرن والا فصمت، بات کرو، اچھی بات کرو، ورنہ خاموش رہو۔ پھر فرمایا من صمت نجا، کہ جو شخص خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ دیکھیں
ہر بات کا جواب نہیں دینا ہوتا، اور ہر وقت نہیں بولنا ہوتا، ہر جگہ نہیں بولنا ہوتا، اور ہر ایک کے سامنے بھی نہیں بولنا ہوتا۔ سم ٹائم آپ کو خاموش رہنا پڑتا ہے، اسی میں ہی خیر ہوتی ہے، اسی میں ہی نجات ہوتی ہے۔ اگر آپ خاموش رہنا سیکھ جائیں گے، اگر ایک انسان خاموش رہنا سیکھ گیا، ایک انسان یہ سیکھ گیا کہ کہاں بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، اور کیا بولنا ہے، تو وہ تو پھر دنیا کا بادشاہ ہے نا، اور کون سی جگہ نہیں بولنا۔ تو یہ چیزیں سیکھنی ہے، ٹھیک ہے جی، 3 چیزیں ہو گئی۔ اب چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز یہ ہے کہ الفاظ کا چناؤ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ آپ جب جو بات کرنا چاہیں، یقین جانیے کہ سم ٹائم آپ حضرات تو بہت اچھے ہیں نا، ماشاءاللہ آپ حضرات تو فون کریں گے، تعریف کریں گے، جی بڑا اچھی بات کی آپ نے، ماشاءاللہ آپ بڑے اچھی طریقے سے بولتے ہیں، تعریفیں ہی کرتے ہیں۔ کوئی بھی آپ میں سے اگر کوئی غصے میں بھی بیٹھا ہوگا نا ابھی، اور جس کو میری باتیں پسند بھی نہیں آ رہی ہوں گی، یا میرا چہرہ اچھا نہیں لگتا ہوگا، میرا انداز گفتگو اچھا نہیں لگتا ہوگا، وہ اندر ہی اندر غصے میں تو ہوگا، لیکن وہ فون کر کے مجھے برا بھلا نہیں کہے گا۔ لیکن یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، سوشل میڈیا کے اندر کیا ہے کہ جیسے میں نے کوئی پوسٹ لگائی، کوئی بات کی، تو فوراً ٹک 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 گالیاں دینا شروع کر دے گا، برا بھلا کہنا شروع کر دے گا، پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع کر دے گا۔ تو لہذا دیکھیں، اب جب وہ لکھ رہا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ یار میں کیا لکھ رہا ہوں۔ اچھا، سم ٹائم لوگ اتنی غلیظ گفتگو لکھ دیتے ہیں کہ بندے کو بڑا غصہ چڑھتا ہے، دل چاہتا ہے یار میں اس کو جواب دوں، پھر میں کہتا ہوں نہیں یار ضرورت نہیں ہے، میرے پاس تو وہ الفاظ ہی نہیں ہے، نہ میرے دماغ میں وہ الفاظ ہیں کہ یار میں اس کو جواب کیسے دوں، یہ تو اس کے اندر تو اتنی غلاظت ہے، اور میں اس کی غلاظت کا جواب کیسے دے سکتا ہوں، میرے پاس تو وہ الفاظ ہی نہیں ہیں۔ تو لہذا الفاظ کا چناؤ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اور یہ کیا آپ سیکھیں نا، آپ پڑھیں، لیکن جب آپ پڑھیں گے، آپ ادب پڑھیں گے، لٹریچر پڑھیں گے، آپ علماء کی گفتگو سنیں گے، آپ جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کی محفل میں بیٹھیں گے، اور آپ لٹریچر پڑھیں، ادب پڑھیں، سیرت کی کتابیں پڑھیں، اور مختلف جو آرٹیکلز ہیں ان کو پڑھیں، اس سے سیکھیں۔ تو جب پڑھنا شروع کریں گے نا، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس ویکیبلری ہوگی، آپ کے پاس الفاظ زیادہ ہوں گے۔ اس معاملے میں بہت کمزور ہوں، یقین جانیے میں اتنا کمزور ہوں، میں کہتا ہوں یار میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں۔ میں تو سم ٹائم جب بات کوئی سمجھانی ہوتی ہے تو 10 دفعہ دماغ میں سوچ رہا ہوتا ہوں بھائی کون سا لفظ لے کے آؤں یہاں پہ، یا کون سا کلمہ استعمال کروں کہ میں اپنی بات کو بیان کر سکوں، سمجھا سکوں۔ تو یہ میں بھی پڑھتا ہوں روزانہ اور سیکھتا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ ایک بات یہ ہوگی کہ آپ الفاظ کا چناؤ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب گفتگو کرتے تھے تو وہ گفتگو میں اچھے الفاظ کا استعمال کرتے تھے۔ آپ جب کسی کو پکارتے بھی تھے تو اس نام سے پکارتے تھے جو نام اس کو پسند ہو، یعنی آپ الفاظ سے لوگوں کو تکلیف نہیں دیتے تھے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم الفاظ کے ذریعے سے لوگوں کو کے جذبات کو، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا شعر ہے نا، جراحات السنان لہا التیام ما جرح اللسان لہا التیام، کہ بہت سارے جو زخم ہوتے ہیں نا، جو تیروں کے، تلواروں کے لگائے ہوئے زخم ہوتے ہیں، وہ تو بھر جاتے ہیں، آپ اس پہ مرہم لگائیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن الفاظ سے لگائے ہوئے زخم جو ہیں وہ اس کو تو مرہم بھی وہ کبھی بھرتے نہیں ہیں۔ تو الفاظ کے لگائے ہوئے زخم بڑے بڑے گہرے ہوتے ہیں، اور وہ بڑے سالوں تک جو ہے وہ تکلیف دیتے ہیں۔ تو لہذا الفاظ کا چناؤ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اور اب فصاحت دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر، وہ جب ایک انسان گفتگو کرتا ہے نا، تو جب ہم جاتے ہیں نا عرب ملکوں کے اندر، تو وہ لوگ بولتے ہیں اسٹریٹ لینگویج، اور وہ اس کو ان کے اندر فصاحت نہیں ہوتی۔ اچھا، ہم عربی بولتے ہیں، وہ ہوتی ہے فصاحت والی، قرآن اور حدیث والی، اور تو وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو جیسے عربی میں ہم کہتے ہیں انا اريد اقول لک، میں چاہتا ہوں کہ میں تم سے یہ بات کہوں، تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں، اقول لک، اقول لک۔ بھئی اقول لک کیا چیز ہے یار، اقول لک اب انہوں نے اقول لک کو اقول لک کر دیا، اور ما فی مشکل کو ما لیس فی مشکل ما فی مشکل۔ اب آنا اور جانا، یعنی عربی میں انا اذهب هناك، انا ارجع من هناك، میں وہاں جا رہا ہوں، میں وہاں سے واپس آ رہا ہوں، تو وہ اب عربی کیا ہے، وہ اسٹریٹ لینگویج کیا ہے، واللہ روح۔ اب روح کیا مطلب ہے، چلو، آنے جانے ہر چیز میں روح استعمال ہو رہا ہے۔ تو لہذا اب وہ ایک اسٹریٹ لینگویج ہوتی ہے۔
اور ایک ہوتی ہے پڑھے لکھے جو فصاحت، جو علماء اسکالرز ہوتے ہیں ان کی زبان ہوتی ہے۔ تو ہم کیا ہے، کیا ہمارے ساتھ بھی ایشو ہوتا ہے نا کہ دیکھیں ہم جب اردو بولتے ہیں، آپ حضرات کے سامنے بات کر رہے ہوں گے تو کوشش کریں گے کہ یار وہ اسٹریٹ لینگویج یوز نہ کریں، جیسے میں تو پھر بھی یوز کر لیتا ہوں، جیسے یار کہنا۔ اب اردو زبان کے اندر کراچی میں یہ ایک کامن چیز ہے کہ کسی کو پیار سے کہہ دینا، یار کا لفظ استعمال کرنا۔ ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا پی آئی اے میں، تو وہ فلائٹ ڈسٹریبیوٹ تھا، وہ اس کے ساتھ کوئی گپ شپ ہوئی، تھوڑی سی بات چیت ہو رہی تھی، تو میں نے اس کو کہا نہیں یار، میرے یار ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے، وہ تو غصہ ہو گیا، کہتا ہے جی آپ نے مجھے یار کہہ دیا، میں تو آپ کا یار نہیں ہوں۔ اچھا میں ذرا سمجھ گیا، میں نے کہا یار یہ ذرا ڈیفرنٹ آدمی ہے۔ میں نے اس کو کہا میرے بھائی میں نے آپ کو پیار سے کہا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، آپ کو پتہ ہے یار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاری کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی آپ کی، ہاں یار کا مطلب غلط ہوتا ہوگا، اور بھائی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کوئی اس کا مطلب ہوتا ہوگا، ہمارے ہاں ہم محبت سے کہتے ہیں، ہم جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اس کو ہم یار کہہ دیتے ہیں۔ تو اس میں وہ بھائی غصہ ہو گیا، دیکھیں نا۔ تو اب کیا ہے کہ یہ کچھ اسٹریٹ لینگویج ہوتی ہے۔ اب جیسے ہم لوگ یوز کرتے ہیں کراچی میں، تو ہماری کراچی کی زبان ذرا ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، وہ ابھی میں بولوں گا تو آپ لوگ کہیں گے یار یہ کون سی زبان بول رہا ہے۔ تو جیسے اب میری ایک عادت ہے کہ میں بڑے پیار سے کسی کو کہتا ہوں میری جان۔ اب میں اپنی بیوی کو بھی کہہ دیتا ہوں میری جان، عبدالواسع فون کرے گا یا بات کرے گا میری جان کیسے ہو تم، یا کوئی دوست ہوگا کچھ ہوگا اس کو بھی کہوں گا میری جان۔ تو پچھلے دنوں کچھ زیادہ ہی استعمال کرنا شروع کر دیا میں نے، میری جان میری جان، کیونکہ آپ جب زیادہ استعمال کرتے ہیں نا آپ کے دماغ کی میموری میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو ایک دفعہ ایک خاتون نے کال کی یا کوئی بات کی تو میرے منہ سے نکلتا رہ گیا کہ میری جان، ایک دم میں نے اس کو آدھے میں روک لیا۔ میں نے کہا وہ آنٹی تو کہے گی یہ پاگل ہو گیا مفتی عبدالوہاب کو کیا ہو گیا، مجھے میری جان کہہ رہا ہے۔ تو یہ سم ٹائم اچھا، تو پھر اس میں آپ کوشش کریں فصاحت۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ بنو سعد میں بچپن کے اندر بھیجا گیا۔ کیوں بھیجا گیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی جو زبان تھی، حضرت ابو طالب نے جو عبد المطلب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، انہوں نے جب پوچھا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے، تو انہوں نے کہا جی بنو سعد سے ہے۔ تو آپ نے کہا ہاں بنو سعد کے لوگ جو ہے وہ فصیح ہے، ان کی زبان بہت اچھی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کیا تاکہ ان کے اندر فصاحت آئے، بلاغت آئے، اچھی طرح سے بات کرنا ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ کو کہا فرعون کے پاس جاؤ، تو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا کہ آپ ہارون کو میرے ساتھ کریں، ہوا افصح منی لسان، کہ وہ مجھ سے زیادہ وہ افصح منی، وہ مجھ سے زیادہ فصیح طرح فصاحت کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ تو لہذا یہ چند چیزیں ہیں ناظرین، تو اس کو سیکھنا پڑے گا انشاءاللہ۔ ہم آہستہ آہستہ سیکھیں گے تو ہمارا انداز گفتگو بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بھی سیکھ رہا ہوں، آپ بھی سیکھیں، اور اس سے کافی فائدے ہوں گے۔ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور خود بھی عمل کریں، اچھی طرح سے گفتگو کرنے کا فن سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔